السلام علیکم ناظرین، ہمارا روزانہ کا ایک سلسلہ ہے سوال و جواب کا، جس پر دینی مسائل اور ہماری روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے جو مسائل ہیں وہ یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور مفتی صاحب سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ اب ٹائم لے رہے ہیں کہ ہمارے جو بھی مسئلے مسائل ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں اور لوگوں کو بتائیں، اس میں اویئرنیس پھیلائیں تاکہ ہم پورے اس پہ عمل کریں۔ تو شروع کرتے ہیں مفتی ارشاد صاحب سے۔ اپنے کچھ سوال ہیں جو میں نے کل لکھ لیے تھے کہ جو کچھ دوست مجھے چینل پہ جو ہے دیکھتے ہیں اس کو پھر بتاتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نا یہ سوال ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے جو ہیں ایک ہی مضمون میں آ جائیں، تو وہ سوال میں اکٹھے کر لیتا ہوں تاکہ ہمارا ٹاپک ایک رہے، ٹاپک سے ہم ایک طرف نہ ہو جائیں۔ تو میں پہلا سوال اب شروع کرتا ہوں مفتی صاحب سے۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، میرا پہلا سوال ہے کہ تجارت میں منافع کس قدر جائز ہے؟ آج کل لوگ بہت زیادہ منافع لیتے ہیں، کوئی کم لیتا ہے، تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی فلاں دکاندار تو کم پہ دے رہا ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ شریعت نے منافع کی کوئی مقدار متعین نہیں کی کسی بھی چیز کے بارے میں، کہ ایک حصہ منافع لیا جائے، 10 گنا لیا جائے، 2 گنا لیا جائے، یا 40% لیا جائے، کوئی بھی شریعت نے متعین نہیں کیا۔ البتہ یہ ہے کہ بالکل ہی ڈبل قیمت اس کی وصول کی جائے اور زیادتی کی جائے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے انتظام کے لیے، اس کے سدباب کے لیے حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایک معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے، محدود، جس سے دکاندار کا بھی نقصان نہ ہو اور گاہک بھی مطمئن رہے اور مہنگائی بھی زیادہ نہ ہو، تو وہ متعین کر کے ایک قیمت بنا کر مارکیٹ میں دے دی جائے، اور مارکیٹ والے سب پر لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں تاکہ دکان والے بھی خوش رہیں اور گاہک بھی خوش رہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 6 چیزیں ہیں اور ان کے جو ہم جنس چیزوں سے آپس میں تبادلہ کیا جائے تو اس میں برابری ضروری ہے یا نقدی ضروری ہے، تو وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ ہاں، یہ حدیث پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 چیزوں کے بدلے میں جب تم بیچو تو اس میں 2 شرطیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 کہ وہ نقد کا سودا ہو، اس میں ادھار نہ ہو۔ دوسری شے یہ ہے کہ اس کو اگر آپس میں ان کا ہم جد چیزوں کا تبادلہ کیا جائے تو اس میں کمی پیشی نہ ہو۔ وہ 6 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 گندم، نمبر 4 جو، نمبر 5 کھجور، اور نمبر 6 نمک۔ یہ عمومی طور پر گھروں میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 6 چیزیں بتلا کر فرمایا کہ جب تم سونے کو سونے کے بدلے میں بیچو، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، یا نمک کو نمک کے بدلے میں، اگرچہ ایک طرف اعلیٰ قسم ہو، دوسری طرف گھٹیا قسم ہو، ادنا قسم ہو، پھر بھی ان کو برابری سرابری میں بیچنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو کمی زیادتی سے بیچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا ہے۔ مثلا میرے پاس 2 کلو کھجور اعلیٰ قسم کی ہے، آپ کے پاس 2 کلو کھجور کمزور قسم کی ہے، ادنا قسم کی ہے، تو میں اس کو اگر تبادلہ کروں گا تو یہی نہیں کروں گا کہ میں 2 کلو دے رہا ہوں، آپ کی کمزور ہے تو آپ اس کے بدلے میں 3 کلو کھجور دیں، یہ سود بن جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں صاف حکم دیا ہے کہ ان کو آپس میں برابر سرابر بیچو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں 2 کلو قیمت کے ساتھ آپ کو دے دوں اور آپ اپنے 2 کلو قیمت کے ساتھ مجھے دے دیں۔ اس کا یہ ایک حل، قیمت ان کی طے کر لی جائے، ان کو آپس میں اگر بیچا جائے ہم جنس چیزوں کے ساتھ، اس میں کمی پیشی کی جائے تو وہ سود ہے۔ مثلا آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ گندم لے لی جاتی ہے کپاس کے موسم میں، گندم کو ابھی 6 مہینے دیر ہے، تو کہتے ہیں 10 من گندم مجھے ضرورت ہے، آپ مجھے دے دیں، میں فصل پر آپ کو دے دوں گا۔ تو وہ اگر 10 من لے رہا ہے تو وہ 10 من ہی واپس کرے گا، اگر 11 من واپس کرے گا تو وہ 1 من سود ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا سر، اپنا ایک آدمی ہے جو کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب وہ قرض لیتا ہے، پیسے دیتا ہے دوسرے بندے سے،
تو اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، لیکن کیا، یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہے کہ وہ اس کو بتا دیتا ہے کہ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ جو بندہ رقم اس کو دے رہا ہے کیا وہ پیسے لینے کا حقدار ہے اس کے منافع کی رقم؟ ہاں بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں، مثلا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، صحیح، میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے پاس رقم ہے، آپ کام نہیں کر سکتے، تو وہ رقم مجھے دے دیں۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں رقم تو آپ کو دے دوں گا، لیکن میرا بھی تو حصہ ہونا چاہیے، مجھے بھی تو کوئی منافع ملنا چاہیے۔ تو اس میں ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ پیسے دے کر مجھ سے طے کرتے ہیں کہ آپ کو نفع ہو، نقصان ہو، لاکھ بچے آپ کو، 1000 بچے، نہ بچے، آپ نے ہر صورت ماہانہ یا سالانہ یا ششماہی آپ نے مجھے اتنی رقم دینی ہے۔ یہ تو سود ہے، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پیسے میں دے دیتا ہوں، کاروبار آپ کریں، جو اس میں منافع ہو یا نقصان ہو دونوں میں ہم برابر کے شریک ہوں گے، نفع میں بھی اور نقصان میں بھی برابر میں شریک ہوں گے، یہ صورت جائز ہے۔ صحیح۔ اچھا، تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ ایک دکان ہے، وہاں پہ میں جاتا ہوں تو مجھے ایک قیمت بتائی جاتی ہے، دوسرا بندہ جاتا ہے تو اس کو وہی اسی چیز کی دوسری قیمت بتائی جاتی ہے، کیا یہ شرعاً صحیح ہے؟ شرعی طور پر قیمت وہی ہوتی ہے جس پر بیچنے والا اور خریدنے والا متفق ہو جائیں۔ بعض اوقات بیچنے والے کے پاس اس کا بیٹا آ جاتا ہے، بھائی آ جاتا ہے، استاد آ جاتا ہے، مرشد آ جاتا ہے، کوئی معتبر معزز شخصیت آ جاتی ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے، تو اگر وہ رعایت اس میں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ رعایت کے زمرے میں آ جائے۔ ایک آدمی کم قیمت پر کچھ چیزیں لے آتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے تو وہ قیمت تھوڑی زیادہ بڑھا کر بتاتا ہے کہ میری جو خرید قیمت ہے یہ اتنی ہے۔ مثال کے طور پر کہ اگر وہ 100 روپے کی چیز ہے تو وہ کہتا ہے میں 120 یا 130 کی لے کے آیا، یا اپنے بیٹے کو بیچ دیتا ہے، یا وہ سیم دکان پہ کھڑے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کو صحیح قیمت نہیں بتاتا، یا جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا جو لے کے آنے والا ہوتا ہے وہ صحیح قیمت نہیں بتاتا۔ جب وہ بیچنے والا ہوتا ہے، جو اس نے اپنے بڑے بھائی سے یا باپ سے وہ قیمت سنی ہوتی ہے، وہ آگے کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ میری خرید ہے۔ بعض اوقات بات قسم پر بھی آ جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی کروا دیں۔ عام طور پر اس کے بارے میں ہمارے مارکیٹ میں ایک بات چل رہی ہے اسی قسم کی، اسی طرح کی۔ وہ اس طرح کہ دو بھائی دکان میں مالک ہیں، یا ایک بھائی مالک ہے دوسرا اس پر ملازم ہے، یا باپ بیٹا دونوں ہیں۔ باپ جاتا ہے لے آتا ہے چیز، 100 روپے کا ایک پیس لے آتا ہے، لیکن آ کر وہ دکان میں جو دوسرا اس کا بیٹا موجود ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ میں آپ کو چیز 130 کی بیچ رہا ہوں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں 130 کی میں لے رہا ہوں۔ اب وہ کڑی کڑی زبانی بیچ بھی رہا ہے، اس کو خرید رہا ہے، حالانکہ دونوں مالک ہیں۔ تو تو جب وہ گاہک آتا ہے تو اس کو وہی بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی قسم میں نے اس 130 میں یہ چیز لی ہے، حالانکہ وہ زبانی کلامی اس کے باپ کی زبان بول رہا ہوتا ہے، اس نے خریدا نہیں ہوتا، صرف اس نے باپ اور بیٹے کا ہیر پھیر ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، خیانت ہے اور بددیانتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا گناہ کس پہ جائے گا؟ دونوں پر جائے گا۔ لیکن بیٹے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا باپ جھوٹ بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے۔ پتہ نہ ہونا الگ چیز ہے، لیکن وہ تو کاروبار کر رہے ہیں نا، یہ جو کاروبار چل رہا ہے یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح جو چیز بھی لے آتے ہیں وہ باپ اپنے بیٹے کو بیچ دیتا ہے وہیں کھڑے کھڑے کہ میں اپنی اتنی کی چیز بیچ رہا ہوں۔ اچھا مفتی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ کچھ لوگ گاڑی، پلاٹ، دکان، کوئی بھی چیز لے لیتے ہیں تو میں طے کر لیتا ہوں کہ میں نے یہ چیز خرید لی ہے اور مجھے وہ اس کی رسید مل جاتی ہے۔ اب میں وہ چیز لینے سے پہلے، حاصل کرنے سے پہلے، مطلب میرا اس پہ قبضہ نہیں ہے، لیکن میں وہی اسی رسید کے اوپر بھیج دیتا ہوں آگے، تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں گے؟ جی یہ بھی بہت چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ مثلا ایک پلاٹ ہے، میں جاتا ہوں 10,000 کی قسط دے کر میں ایک رسید بنوا لیتا ہوں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، یا گاڑی اس کی قسطوں پر لے لیا تو میں اس کو 1 لاکھ دیتا ہوں کہ یہ گاڑی میری ہو گئی، اب میں وہی رسید آ کر آگے بیچ دیتا ہوں دوسرے کو، تو یہ جائز نہیں ہے شرعاً۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چیز کا مالک انسان اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے۔ تو چیز پہلے لے اپنے قبضے میں،
پھر اس کے بعد اس کو انسان آگے بیچ سکتا ہے. قبضے سے پہلے اس کو آگے ملکیت ہی نہیں آتی تو آگے بیچ بھی نہیں سکتا. صحیح. اچھا ایک چھوٹا سا اور سوال ہے. جو بیانہ کی رقم ہوتی ہے، میں دے آتا ہوں کسی چیز کے لیے کہ یہ میرا، جیسے آپ نے فرمایا کہ رقم دے آتا ہے بیانہ کہ یہ 50,000 ہے یا 1,00,000 ہے، جتنا بھی ہے، تو یہ ایڈوانس کی رقم آ گئی جس کو ہم بطور بیانہ کہتے ہیں کہ یہ زبان پکی کرنے کے لیے ہے. لیکن بعد میں کسی وجہ سے نہیں لے سکتا یا دوسرا بندہ وہ کرتا ہے، تو اس رقم کا کیا ہوگا؟ کیا میں وہ واپس لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ ہاں، بعض اوقات انسان بیانہ کے طور پر 10-20 ہزار دے آتا ہے کہ یہ چیز میری پکی ہو گئی، میں فلاں دن آ کر بقیہ پیسے دوں گا اور انتقال لوں گا، یہ چیز لوں گا. لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ چیز نہیں لے سکتا، تو اب وہ جو بیانہ کی رقم ہے وہ قابل واپسی ہے. جس آدمی نے رقم دی تھی اس کو واپس کی جائے. مہربانی، بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. جواب دی ہے، ہماری رہنمائی فرمائی. تو ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. انشاءاللہ ہم ہر آنے والے نئے دن میں ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی ہو. اللہ تعالیٰ اگر اس میں آپ کے کوئی مسائل ہیں یا آپ کے ذہن میں کوئی اشکالات ہیں، کوئی مسئلہ مسائل آپ نے پوچھنا ہو تو بلا جھجک پوچھ بھی سکتے ہیں.